آیت نمبر 58 ہے، 58 بڑھتے ہیں اس کی تلاوت کی طرف۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ لفظی ترجمہ کرتے ہیں، وہ اور الذین وہ لوگ جو کہ یؤذون ایذا دیتے ہیں المؤمنین مسلمان مردوں کو، وہ اور المؤمنات مسلمان عورتوں کو، بغیر بغیر ما اس کے جو اکتسبوا کیا ہو انہوں نے، فقد پس تحقیق، احتملوا اٹھایا انہوں نے، بہتانن بہتان، و اور اثمن گناہ، مبینن ظاہر۔ با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ بچوں، اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس آیت مبارکہ میں بہتان اور الزام تراشی اور تہمت لگانے کی حرمت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی مومن مرد یا مومن عورت پر الزام لگائے، کسی ایسی برائی کا الزام لگائے ان کے اوپر جو ان میں ہے ہی نہیں، تو اس شخص نے اپنے سر پر صریح گناہ کا، یعنی ایک بہت بڑے گناہ کا، جو واضح گناہ ہے اس کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا۔ تو یہاں پر ایک طرح سے بہتان اور الزام تراشی اور تہمت لگانے کی ممانعت بیان کی جا رہی ہے۔ تو ایک طرح سے اس آیت مبارکہ میں بہتان کی تعریف کی گئی ہے۔ بہتان کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو عیب آدمی میں نہ ہو یا جو قصور آدمی نے کیا ہی نہ ہو وہ اس کی طرف منسوب کیا جائے، تو یہ ہوتا ہے بہتان لگانا، الزام تراشی کرنا۔ ایک حدیث مبارکہ سے اس کو واضح کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا، اور اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ عیب موجود ہے جو تو نے بیان کیا تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ اس میں نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بہتان، تہمت اور الزام تراشی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت سارے بہتان لگائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر لگائے گئے، اور اس میں بعض اوقات ضعیف الایمان مومنین بھی شامل ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی اس کام میں حصہ لے گا تو گویا اس نے ایک بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا۔ تو جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ قرآن مجید میں تہمت کی سزا بھی بیان کی گئی ہے، جو کہ 80 کوڑے ہے، یعنی کہ کوئی اگر کسی پر ناجائز تعلقات کا یا زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس پر اسے کہا جاتا ہے کہ وہ گواہ لے کر آئے، اور اگر وہ گواہ نہیں لا سکتا تو اس کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں اس بات کی ممانعت آئی ہے کہ آپ کسی پر تہمت لگائیں، کسی کی الزام تراشی کریں اور کسی کی کردار کشی کی جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس آیت مبارکہ کا مفہوم بھی سمجھ آ گیا ہے۔ یہ تھا ہمارا رکوع نمبر 7، جس کی آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 58 تک کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو تمام کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے رکوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے tutorial.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔